پوری دنیا میں اسلامی ممالک کی فوجیں کہاں کھڑی ہیں، اور جو غیر مسلم ممالک ہیں ان کی فوجیں کہاں کھڑی ہیں؟ جو انصاف ہے وہ یہ کہ اگر آپ صحیح معنی میں اس کی آپ بات کریں گے اور آپ پی ایم اے میں چلے جائیں اور جہاں جہاں ہمارے افواج کے کام ہو رہے ہیں، ٹریننگ ہو رہی ہے، ان کا سسٹم کیسے ہے، وہ فیصلے کیسے کرتے ہیں، ان کی پروموشن کیسے ہوتی ہے، پوسٹنگ ان کی کیسے ہوتی ہے، ریٹائرمنٹ کیسے ہوتی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد پھر کیسے وہ اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھیں آپ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی فوج کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ابھی دیکھا آپ نے کہ کتنا بڑا سانحہ ہوا جعفر ٹرین کا، ہائی جیکنگ ہوئی۔ آپ نے یہاں دیکھا جب بھی کوئی سیلاب آ جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو نہ ہماری گاڑیاں ٹھیک ہوتی ہیں، نہ کیمرے سے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، نہ افراد وہاں موجود ہوتے ہیں، اور ایک سانحہ کئی سانحات کو جنم دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا واقعہ اور کس طریقے سے انہوں نے کیا اور کس طریقے سے انہوں نے اس کو آپریشن کیا۔ تو فوج کی جو تیاری ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے۔ میں یہ جو بات کہتا ہوں کہ 1000 سال میں اتنی منظم فوج آپ کو نہیں ملے گی، میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں۔ کوئی آ جائے میرے سامنے بیٹھے، جا کر آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جتنی بھی عالم اسلام میں جو بغاوتیں ہوئی ہیں، جو سقوط ہوا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ، بلکہ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا فوجی نظم ٹھیک نہیں تھا۔ جس کا جی چاہتا تھا وہ بغاوت کر دیتا تھا، کہیں بیٹا باغی ہو رہا ہے، کہیں پوتا باغی ہو رہا ہے، کہیں کسی گورنر نے بغاوت کر دی ہے، کہیں کسی کمانڈر نے بغاوت کر دی ہے۔ تو خلافت بغداد کا سقوط ہو یا اندلس کا سقوط ہو یا خلافت عثمانیہ یا سلطنت مغلیہ، ان سب میں یہ چیز تھی کہ فوج ان کے پاس نہیں تھی۔ جب یہ میسور کی جنگ تھی، بلکہ میسور سے پہلے یہ جو تھا نا، یہ بنگال کی جو جنگ ہوئی، جو سب سے پہلی جنگ تھی، تو اس میں جو یہ ہمارا جو وہاں کا جو بڑا تھا نا بنگال کا، سراج الدولہ، تو سراج الدولہ کی فوج 53,000 تھی، انگریزوں کی فوج 3,000 تھی، صرف 3,000، اور اس 3,000 میں بھی یہاں کے بھی کچھ لوگ تھے۔ تو 3 گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا، اور سب نے لکھا، حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس وقت سراج الدولہ یا مغل فوج جو تھی اس کے پاس وہ تیاری نہیں تھی، ان کے پاس پرانی چیزیں تھیں۔ آج ہماری فوج کے پاس وہ تمام جدید چیزیں ہیں، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی، سائنسی لحاظ سے بھی، تیاری کے لحاظ سے بھی۔ ایسی میسور کی جب جنگ ہوئی تو میسور کی جنگ سلطان جو تھے ٹیپو سلطان کتنے بڑے آدمی تھے، اور کس بے بسی کی حالت میں بیچارے وہ شہید ہوئے۔ معاہدے کیے جی، بے بسی کے ساتھ، ہاں، بے بسی کے معاہدے کیے انہوں نے، اور یہ معاہدہ کیا کہ ان کے ساتھ 2 شہزادے گروی رکھ دیں گے انگریزوں کے ہاں، اور رکھے انہوں نے، اور 6 کروڑ روپے دینا طے ہوا کہ 2 کروڑ ابھی دے دیں اور 4 کروڑ اس میں بعد میں ہوئے۔ تو اتنا غیرت مند آدمی بھی اس پہ مجبور ہوا۔ یہ جو جبر کے حالات جب آتے ہیں کسی قوم پہ تو پھر ایسے ہوتے ہیں کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی فوج کے پیچھے پڑنے کی بجائے آپ فوج سے کچھ سیکھیں، اور جب آپ سیکھنے پہ آئیں گے تو آپ اس کی قدر بھی کریں گے۔ اور جب آپ اس طرف سے آپ جائیں گے تو جو آپ کو شکایات ہیں فوج سے، ظلم کے حوالے سے، کوئی نقصان کے حوالے سے، پالیسیوں کے حوالے سے، تو آپ کے لیے آپ کے پاس ایک طریقہ موجود ہوگا۔ جیسے فوج منظم ہے، آپ اپنی پارٹی کو منظم کریں نا، آپ اپنے ادارے کو منظم کریں، اپنی تحریک کو منظم کریں، تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور آج دنیا میں 70% جو کام ہوتے ہیں وہ نجی طور پہ ہوتے ہیں، پوری دنیا کی یہ ایک ریسرچ ہے۔ تو 70% کام حکومتوں سے نہیں ہوتے، ہم ہر چیز حکومت کے ذمہ لگاتے ہیں، ہر چیز، اور جب حکومت کی باری آتی ہے فوج کے ذمہ لگاتے ہیں۔ تو یہ جو بجٹ ہوتا ہے یہ مرکز کو ملتا ہے، صوبائی حکومتوں کو ملتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے؟ اس کو فوج تو اپنا بجٹ استعمال کرتی ہے نا۔ بیوروکریسی، ہمارا میڈیا ہے، ہماری صوبائی حکومتیں ہیں، مرکزی حکومت ہیں، پھر آگے پولیس ہے، پھر آگے بہت سارے ادارے ہیں، آئی بی وغیرہ، جی۔ تو 8-10 بڑے ادارے جو اپنا بجٹ استعمال کرتے ہیں۔ نیکٹا ہمارا جو ہے وہ اس کا کام ہی دہشت گردی کے خلاف کام کرنا ہے، اربوں روپے کا سالانہ بجٹ ان کا ہوتا ہے، ان کی کیا کارکردگی ہے؟ تو اپنی حکومتوں کو بھی فعال ہونا چاہیے، اپنی سیاسی پارٹیوں کو بھی فعال ہونا چاہیے، اور ریاست کے لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، ایک خط کھینچنا چاہیے، یہاں سے ہماری ریاست شروع ہوتی ہے۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو سوچ لے کہ میرا گھر کہاں سے شروع ہوتا ہے، آپس میں لڑائی، لیکن جہاں گھر آتا ہے، اپنی عزت ناموس آتی ہے، وہاں آدمی رک جاتا ہے۔ تو پاکستان کی سلامتی، اس کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور آج کی رات کا سب سے بڑا پیغام ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کریں، ہم اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کریں، ہم اپنے اس ملک کو اون کریں، اس سے محبت کریں، اور اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا ہم تذکرہ کریں، اور فیک نیوز اور پروپیگنڈے سے بچیں۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com